ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دنیا کی سیاحت اور سیر کی ہے ایک مدت تک۔ ایک دفعہ سیاحت میں ایسا ہوا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو ان کو اس کا افسوس ہو رہا تھا کہ سفر ہے، جوتے نہیں ہے، ہوتا ہے سفر میں سامان کی کمی زیادہ ستاتی ہے، جی ہاں۔ لیکن ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا ایک قدم ہی نہیں ہے، وہ کٹا ہوا ہے، تو کہا میں نے شکر کیا کہ میرا قدم تو ہے، جوتے آ جائیں گے، اس کا تو قدم بھی نہیں ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ یہ ترقی کا سب سے آسان راستہ ہے، دینی ترقی کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اس میں یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ لوگ دوسروں کی خوبیاں دیکھنے والے بنیں گے، کہ ماشاءاللہ یہ پہلی سب کا نمازی ہے، یہ انتظار صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہاں یہ خیرات اور صدقات برابر پابندی سے کرتا ہے، فلاں عمل کرتا ہے۔ ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دینی دعوت میں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھا کرو۔ امت میں اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہے، یہ آخری امت ہے اور بہترین امت ہے، اور ایسے ایک ایک آدمی اس امت کا ایسا قیمتی ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ سے قیمتی ہیں، ایسی صلاحیت والے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں۔ کسی زمین میں سونا نکلے ہاں تو وہ جگہ قیمتی ہو جاتی ہے، وہاں کی کرنسی قیمتی ہو جاتی ہے، کیوں؟ ایک چیز آ رہی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو خاصیتیں زمین کی ہے وہ اس کی ہے، جو خاصیتیں زمین کی ہے وہ اس کی ہے۔ یہ زمین میں خزانے ہیں کہ ہر آدمی میں خوب صلاحیت ہے، اگر یہ صلاحیت حق پر استعمال نہیں ہوتی تو وہ برباد ہوتی ہے۔ کس راستے سے برباد ہوتی ہے؟ کہ اپنی اپنی خواہشوں میں، اپنی منچاہیوں میں، اپنے ماحول میں وہ صلاحیتیں برباد ہوتی ہے، پھر ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جاتی ہے۔ ہاں قاعدہ ہے کہ جتنے خواہشات کے راستے ہیں ان میں بہت تنگیاں ہیں، جی ہاں جتنے خواہشوں کے راستے ہیں چاہے کتنے بھی ان کو اسباب ملے، لیکن وہ تنگیوں میں رہتے ہیں، ان کا پورا نہیں ہوتا۔ ہاں کیوں؟ کہ خواہش کا اندر ایک سمندر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خواہشات کی ایسی مثال ہے جیسے آگ میں جتنے لکڑی ڈالو، آگ یہ نہ کہی کہ بس کافی ہے کہ اور لاؤ۔ تو جو راستہ خواہشات کا ہے اس میں چین نہیں ہوتا، اور چاہیے، یہ کافی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا رکھا ہے بندوں کے سامنے کہ اے اولاد آدم تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، الجھا ہوا مت رہے، اب میرے کام کے لیے فارغ ہو۔ اگر تو میرے کام کے لیے فارغ ہوا تو میں تیرے دل کو غنی کروں گا۔ آدمی کا دل غنی بھی ہوتا ہے، فقیر بھی ہوتا ہے۔ آدمی فقیر غنی نہیں ہوتا، اس کا دل غنی اور اس کا دل فقیر ہوتا ہے۔ اصل فقیر دل ہے، اصل غنی دل ہے۔ دل میں کوئی حاجت ہی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا پناج کے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ غنی ہے۔ کس سے؟ کہ دل سے۔ وہ کہ خوب ہے کہ بھائی اور بھی ضرورت ہے، یہ بھی ہے، تو یہ فقیر ہے۔ ایک فقیر تو وہ ہے جو جھولی لے کر پھرتا ہے، ڈنڈا لے کر پھرتا ہے۔ ایک ماڈل ہے پرانا فقیر کا کہ ڈنڈا ہے، جھولی ہے، پیالہ ہے، اور ایک ماڈل نیا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اسباب سے اپنی مالداری بنانا، یہ بھی فقیر ہے، کہ جب تک مالدار نہ ہو جائیں گے وہ فقیر رہیں گے۔ اور چاہیے، اور جب فقیر کی کیا تمنا ہے کہ اور چاہیے۔ ہمارے دلی میں نظام الدین میں درگاہ کی وجہ سے بہت فقیر آئے، کھانا کھلا دو۔ آنے والے مہمان ان کو کھانا کھلا دیتے، کھانا تو ایک ہی دفعہ کھاوے، تو وہ تو کھانا کھلا کے پیسہ دے کے چلا گیا۔ اب دوسرے مہمان آئے، درگاہ پر بھی جاتے ہیں، نظام الدین میں بھی آتے ہیں، ان کا وہی سوال، کھلا دو۔ حدیثوں میں ہے کہ جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا، تو ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح کمانے والوں کی کہ ان کا بھی، یہ بھی فقیر ہے کہ ابھی اور چاہیے، اس لائن سے کہ ان کا بھی کم پورا نہیں ہوتا، جس طرح اس کا کم پورا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مر جاتے ہیں اور سب چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کی اسباب کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا مالدار بننے کے لیے پیدا کیا ہے، عہدیدار بننے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کہ نہیں،
دنیا کے اسباب کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کی. یہ ہماری تعلیم ہے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دار الحقوق بنایا ہے. یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. جو حقوق ادا کرنے گیا اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. یہ ترتیب ہے. چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، بات یہی ہے. نہ ماننے سے بات بدلتی نہیں ہے. ہاں یہی بات ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے کہ یہ حق ادا کرنے کی جگہ ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا، کہ اللہ کو اللہ ماننا، جیسے وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کے تصرفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے ارادے میں کوئی شریک نہیں، اس کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے. جب چاہے جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں یہ با اختیار ہے. وہ با اختیار ہے، با اختیار پروردگار. ہاں یہ اللہ کی شان ہے. تو پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا مانا جاوے جیسا کہ انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں بتایا ہے. تو انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا حق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ مانو کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا سب سے پہلا حق وہ اللہ تعالیٰ کی. آج ہر شخص ترقی چاہتا ہے. اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر، تجارت ہو یا ملازم، عالم ہو یا عادل، عالم ہو یا دائی، ہر انسان اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. لیکن جب بات دینی لائن کی آتی ہے تو ترقی کا معیار دنیا سے مختلف ہو جاتا ہے. دنیا میں ترقی کو شہرت، فالوورز، مقام اور مال سے ناپا جاتا ہے، لیکن دین میں ترقی کو اللہ کے قرب، اخلاص اور مقبولیت سے ناپا جاتا ہے. اس لیے سوال یہ ہے، دینی لائن میں اصل ترقی کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ترقی کا مطلب سمجھیں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج کئی لوگ دینی خدمات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، مدارس میں تعلیم دیتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ترقی کا معیار غلط سمجھ لیا جاتا ہے. یاد رکھیے، دین میں ترقی کا مطلب مشہور ہونا نہیں ہے. دین میں ترقی کا مطلب اللہ کے نزدیک مقبول ہونا ہے. اگر اللہ راضی ہو گئے تو سب سے بڑی ترقی ہے. پہلا طریقہ ہے اخلاص. دینی لائن میں ترقی کی بنیاد ہے وہ ہے اخلاص. اگر عمل بہت زیادہ ہو لیکن اخلاص نہ ہو تو اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں، اور اگر عمل چھوٹا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں. بزرگ فرماتے تھے، اللہ عمل کی مقدار نہیں نیت دیکھتا ہے. اس لیے ہر دینی کام سے پہلے نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. دوسرا طریقہ ہے عمل. صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. آج کئی لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل میں کمزور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ علم زیادہ مقبول ہے جو عمل کے ساتھ ہو. جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اسے مزید علم اور ہدایت عطا فرماتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے نماز کی پابندی. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دینی لائن میں ترقی کا سب سے بڑا راز اور گہرا راز ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. جس شخص کی نماز مضبوط ہو جائے اس کی دینی ترقی کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے. کئی لوگ بڑی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں. یہ ترقی کا راستہ نہیں. چوتھا طریقہ ہے بزرگوں کا ادب. ہر دور کے کامیاب لوگوں میں ایک صفات مشترک ہوتی ہے، وہ ہے ادب. جو اپنے اساتذہ، علماء، بزرگوں کے ادب کرتا ہے اللہ اس کے علم اور عمل میں برکت دیتے ہیں. بے ادبی برکت کو ختم کر دیتی ہے. پانچواں طریقہ ہے خدمت کا جذبہ. دینی لائن میں ترقی حاصل کرنے کے لیے خدمت کا جذبہ بہت ضروری ہے. جو شخص مقام نہیں خدمت تلاش کرتا ہے اللہ اسے مقام بھی دیتے ہیں. آج کئی لوگ ذمہ داری تلاش کرتے ہیں لیکن اللہ والے
خدمت تلاش کرتے ہیں اور اللہ انہیں لوگوں کے دلوں میں مقبول بنا دیتے ہیں۔ شہرت نہیں، مقبولیت تلاش کریں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج سوشل میڈیا کے دور میں کئی لوگ دینی خدمات کو بھی شہرت کے لیے کرنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے شہرت اور مقبولیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کئی لوگ مشہور ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے، اور کئی لوگ دنیا میں غیر مشہور ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتے ہیں۔ مومن کا مقصد تو مقبولیت ہی ہونا چاہیے۔ دعا کی اہمیت۔ دینی ترقی صرف محنت سے نہیں ملتی، اللہ کی توفیق سے بھی ملتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرے دین کی خدمت اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ دعا وہ طاقت ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ صحابہ کا طریقہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ترقی کا راز اخلاص، عمل، قربانی، اطاعت اور اللہ پر یقین تھا۔ اس لیے اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائی۔ آج بھی وہی نسخہ کام کرے گا۔ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میری نیت اللہ کے لیے ہے؟ کیا میں اپنے علم پر عمل کرتا ہوں؟ کیا میری نماز مضبوط ہے؟ کیا میں بزرگوں اور اساتذہ کا ادب کرتا ہوں؟ کیا میں شہرت چاہتا ہوں یا اللہ کی رضا چاہتا ہوں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر آپ دینی لائن میں اصل ترقی چاہتے ہیں تو اخلاص پیدا کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے، علم پر عمل کیجیے، بزرگوں کا ادب کیجیے، خدمت کا جذبہ پیدا کیجیے اور ہر وقت اللہ سے توفیق مانگیے۔ یاد رکھیے، دین میں ترقی زیادہ فالوورز سے نہیں، دین میں ترقی اللہ کے قرب سے ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی مقبولیت مل جائے اس نے سب سے بڑی ترقی حاصل کر لی۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے بنا، ہمیں اخلاص، تقوی اور عمل کی دولت عطا فرما، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمیں دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شہرت کے فتنے سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔